السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت ما نقصان العقل والدين؟ قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي. رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور استغفار میں کثرت اختیار کرو، اس لیے کہ میں نے جہنمیوں کی کثرت، ان کی تعداد میں عورتوں کو دیکھا ہے، یعنی جہنمیوں کی اکثریت عورتوں کی ہے۔ تو ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا تو استفسار کیا، ما لنا اکثر اہل النار، اللہ کے رسول یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم کی اکثریت ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن، ایک وجہ یہ ہے کہ تم لعنت میں کثرت کرتی ہو، یعنی بہت زیادہ لعنتیں بھیجتی ہو، وتکفرن العشیر، اور تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، ما رأیت من ناقصات عقل ودین اغلب لذی لب منکن، میں نے عقل مند شخص کے مقابلے میں تم سے زیادہ عقل کی کم اور دین کی کم کوئی اور نہیں دیکھی۔ اور پھر آپ نے جب یہ فرمایا تو سوال کرنے والی نے کہا کہ ما نقصان العقل والدین، اللہ کے رسول جو آپ عقل اور دین میں کمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شہادت امرتین بشہادت رجل، عقلی طور پر کمی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کی شہادت کے مقابلے میں دو خواتین کی شہادت رکھی، اور دین کی کمی یہ ہے کہ وَتَمْكُثُ الْأَيَّامَ لَا تُصَلِّي، خواتین پر بعض ایام ایسے مخصوص آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو ظاہر بات ہے اس کے دین میں کمی رہ جاتی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے۔ استغفار سے متعلق احادیث مبارکہ اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں، اور یہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بہت سی وہ احادیث جانی جو آپ نے عمومی طور پر استغفار کی فضیلت اور اس کی کثرت کے حوالے سے بیان فرمائی۔ یہ آخری حدیث مبارکہ بالخصوص خواتین کے لیے ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے خواتین کی جماعت، تم دو کام بالخصوص کیا کرو، ایک صدقہ کرنا اور ایک کثرت سے استغفار کرنا۔ معلوم یہ پڑا کہ صدقہ اور استغفار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے گناہوں کے اثرات کو مٹا ڈالتے ہیں، اس لیے صدقہ اور استغفار کی علیحدہ سے اہمیت۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنمیوں کی اکثریت میں دیکھا کہ اس میں تعداد میں خواتین زیادہ تھیں، اور اس کی وجوہات آپ نے پھر بیان فرمائی۔ پہلی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ تم لعنت کثرت سے بھیجتی ہو، اور یہ عموماً دیکھا گیا ہے ہر معاشرے میں ہی کہ خواتین لعن طعن میں آگے ہوتی، اور لعن طعن بہت خطرناک کام ہے۔ لعنت بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث گزر چکی ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی چیز کو لعنت زدہ کہتا ہے تو اگر وہ چیز لعنت والی نہ ہو یا اس پر لعنت کا استحقاق نہ بنتا ہو تو وہ لعنت کہنے والے پر واپس آتی۔ اس لیے یہ بات بات پر لعنت بھیجنا، بد دعائیں دینا،
یہ کوئی خیر کا کام نہیں، اور اس کی وجہ سے بہت ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب کوئی خاتون لعنت بھیجتی ہے اور کوئی مرد بھی بھیجتا ہے تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک بات پر لعنت بھیج دی، اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے، غیبت، چغلی، بد تہذیبی اور اس کے ساتھ بہت سارا اور بد اخلاقی وہ ساتھ شامل ہو جاتی۔ تو یہ وہ بڑے جرم ہیں جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ قیامت کے روز انسان کو زبان کی بد کلامی کی وجہ سے جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ باقی اور اعضاء کی وجہ سے نہیں ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے جو دو اعضاء ہیں وہ ایک زبان ہے اور ایک عصمت کی حفاظت نہ کرنا شرمگاہ۔ ان دو کی غلط استعمال کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ زبان دیکھ بھال کر استعمال کرنا اور اس کے استعمال کے حوالے سے استغفار طلب کرتے رہنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو ایسے پکڑ کر ایسے تاؤ موڑتے تھے، اس کو ایسے مروڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کرتے کہ یاد رہے کہ اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی تو ہے جس نے مجھے ہلاکت کے قریب لے گئی ہے، بالکل مجھے جہنم کے گڑھے کے قریب لے گئی۔ ھذا الذی اوردنی الموارد۔ تو اس لیے زبان پر کنٹرول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اکثریت کو اس بات کی تنبیہ کی کہ تمہاری زبان کنٹرول میں نہیں رہتی۔ اب یہ اس میں استثنائی صورتحال یقینی طور پہ موجود ہے۔ بعض خواتین ہیں جو بہت احتیاط کے ساتھ ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے بہت زیادہ توجہ کرتی ہیں، اور اسی طرح استثنائی صورتحال مردوں میں بھی ہے کہ بعض مرد ایسے ہیں جو اس معاملے میں خواتین کو بھی پیچھے چھوڑتے ہیں، اور زبان ایسی ہے کہ والعیاذ باللہ۔ دوسری بات آپ نے فرمائی وَتَكْفُرْنَ الْعَشِیرَ، تم شوہر کی نافرمانی کرتی۔ اور دوسری حدیث میں اس کی صراحت بھی ہے کہ یہ نافرمانی کیسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی نیکی کرتا ہے، اگر کسی ایک معاملے میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ جب سے تیرے گھر آئی ہوں کوئی خیر نہیں دیکھی۔ یہ ساری پچھلی پر پانی پھیر دینا، جذبات میں آ کر سارے چیز کو جو ہے وہ بلیا میٹ کر دینا، یہ ناشکری اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ یاد رکھیے اسلام نے کچھ اصول اور ضابطے بنائے ہیں۔ جب یہ احادیث بیان کی جاتی ہیں تو بہت ساری خواتین فی زمانہ بہت اعتراض کرتی ہیں، کہتے ہیں جی کہ وہ احادیث تو آپ بیان کر دیتے ہیں جس میں مردوں کے حقوق بیان کیے اور وہ چھپا لیتے ہیں جو عورتوں کے حقوق والی ہیں۔ ایسی بددیانتی کسی عالم سے ایکسپیکٹ کرنا درست بات نہیں، یہ بدگمانی ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کی فطرت کو انسانوں سے بہتر جانتے ہیں، تو مردوں کے لیے جن چیزوں میں ان کے ایمان کو خطرہ ہے اللہ کے رسول نے اس کو بھی بیان کر دی، اور خواتین کے لیے جن چیزوں میں ایمان میں خطرہ ہے اس کو بھی بیان کر دی۔ تو جس کو جہاں جس قسم کی سبق کی ضرورت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یہ بات اور یہ ایک حدیث میری یا آپ کی یا ہمارے کسی بڑے کی بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کو جھٹلانا یہ ایمان سے منافی ہونے کی علامت۔ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے اور ہم جانتے ہیں یہ پائی جاتی، کیا ہم سب گھر والے نہیں؟ ہمارے ارد گرد موجود خواتین کیا ان باتوں سے مبرہ ہیں؟ ایسا ہی ہے۔ اس لیے بجائے اس بات پر بحث کرنے کے کہ نہیں وہ باتیں نہیں بیان ہوئی، یہ باتیں نہیں بیان ہوئی، توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پر خبردار کیا ہے تو اپنا محاسبہ کر کے اس چیز سے بچنے کی کوشش کی جائے تاکہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک اور چیز بھی پائی جاتی کہ تم ناقصات العقل والدین بھی ہو، کہ عمومی طور پر جذبات غالب ہوتے ہیں،
یہ ناقصات العقل اس لیے ہیں کہ جذباتی انسان عقل سے کام نہیں لیتا، وہ جذبات کو مقدم رکھتا ہے۔ عورتوں کو اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس میں جذبات کا غالب آنا اچنبے کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک خاتون نے گھرانے کو سنبھالنا ہے، اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے، اور ایک مشکل ترین مرحلے سے گزر کر 9 ماہ اپنے بطن کے اندر اپنی اولاد کو اپنی سانسوں میں سے، اپنے خون میں سے، اپنی جان میں سے جان کھلانی ہے، پھر اس کے بعد اس کو 2 ماہ دودھ پلانا ہے، پھر ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے۔ عقل سے دیکھا جائے تو یہ بڑا مشکل کام، اور اتنی مشقت کیوں برداشت کی جائے؟ لیکن جذبات غالب ہیں، تو ماں ان جذبات کے سامنے عقل کو پیچھے رکھتے ہوئے نئی نسل کو پروان چڑھانا چاہتی۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی ایسی لگائی۔ تو لیکن یہ جذباتیت جہاں فائدہ دیتی ہے وہاں دوسری طرف بعض چیزوں میں نقصان بھی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ سمجھایا ہے کہ بھائی اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے اور اس کی جذباتیت غالب ہے، اس لیے اس کو اگر تم سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے، فکسرها طلاقها، اور اس کا توڑ دینا طلاق دے دینا ہے۔ اس لیے بس افہام تفہیم سے معاملہ زندگی کا آگے چلانے کی کوشش کرنا، 2 + 2 4 نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو بھی سمجھایا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں اس کیفیت کے ساتھ، اس فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے تو زیادہ احتیاط برتنا۔ جب ہم کسی ایسی گاڑی پہ سوار ہو جائیں جس کے متعلق یہ پتہ چل جائے کہ اس کی بریکیں صحیح کام نہیں کرتی تو کیا ہوگا؟ ہر سمجھدار انسان یہ کرے گا کہ اس کو ایک لمٹ میں لے کر چلنے کی کوشش کرے کہ بھائی اوور سپیڈنگ نہیں کر سکتا، اس کی بریک ہی صحیح نہیں کام کرتی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا انجن بڑا اچھا ہے تو میں 200 کی سپیڈ مارتا ہوں، بریک کام ہی نہیں کرتی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ نے جذباتی پیدا کیا ہے اور عقل کے معاملے میں ایک مرد کی شہادت 2 عورتوں کی شہادت برابر ہے، اللہ نے اتنا فرق ڈالا ہے، تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ان جذبات کو آپے سے باہر نہ ہونے دیا جائے، اور اس کی صورت میں لان تان اور ناشکری اور ایک کسی کا احسان نہ تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ بد تہذیبی کرنا، ان سارے معاملوں سے بچا جا سکے۔ اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دین میں بھی تمہارے اندر کمی ہے کہ کتنے ہی ایام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتی، بہت ساری عبادات نہیں کر سکتی۔ تو ایسے میں جب 2 چیزوں کے اندر کمی واقع ہے تو جس کے پاس کمی ہے اس کو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ کہیں اس معاملے میں پڑھ کر غلطی نہ کر بیٹھے۔ اس لیے اس کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ استغفار اور صدقہ بھی کرے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو بسا اوقات خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ مال تو ہمارے پاس نہیں ہوتا، پھر ہم کیسے صدقہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ جو ہے تربیت کی ہے کہ گھریلو معاملات میں شوہر کے مال میں سے اجازت لے کر صدقہ کرے، بغیر اجازت صدقہ نہ کرے، اور شوہر کے مال میں سے ایسا تصرف نہ کرے جو اس کو ناپسند ہو، اور فی زمانہ کوئی کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو کچھ نہ کچھ بہرحال اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، تو خواتین کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اپنے زیورات ہیں، اپنے کچھ نہ کچھ مالیت میں چیز ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان کے کپڑے، انسان کی ضرورت کی چیزیں بھی اس کے پاس موجود ہیں، وہ بھی اس کا ہی مال ہے۔ تو اگر اللہ نے کوئی نیا جوڑا دے دیا ہے تو پرانے جوڑے کو صدقہ کر دینا، کوئی نیا زیور دے دیا ہے پرانے زیور کو کچھ صدقہ کر دینا، تو جو کچھ بھی پاس میسر ہے اس میں سے جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق صدقہ کرنا۔ اللہ نے تعداد اور کمیت نہیں دیکھنی، اللہ نے نیت دیکھنی، تو اس لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔